نہ ہونا چار چیزوں کے لحاظ سے ہے، اور چار چیزوں میں پہلے درجے پہ ہے علماء کا علم، دوسرے درجے پہ ہے امور کا عدل، تیسرے درجے پہ ہے اغنیاء کی سخاوت، چوتھے درجے پہ ہے فقراء کی دعا۔ تو یہ پہلا وہ مقام ہے، وہ گروہ ہے جس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امام عادل ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعیت اختیار دی ہے، تو اس رعیت میں وہ عدل کے ساتھ اپنے امور کو معاملات کو چلائے، تو قیامت والے دن اسے صلہ یہ ملے گا کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں رکھیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبعۃ نفر یظلهم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشباب نشأ فی عبادۃ اللہ تعالی، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ورجل دعت امرأۃ ذات عصب ومنصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا یعلم شمالۃ ما ينفق یمینہ، ورجل ذکر اللہ تعالی خالیا فضاقت عیناہ، رواہ مسلم شریف۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار ہم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد حمد و صلاۃ، ایک دن پہلے اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے میدان محشر کا تذکرہ کیا تھا کہ میدان محشر کتنا سخت دن ہوگا، کتنا سخت میدان ہوگا، وہاں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے۔ اسی سلسلے میں آج مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر 7 ایسے آدمیوں کا تذکرہ کیا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ محشر والے دن میدان محشر میں اپنا خاص سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ 7 قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے۔ تو وہ کون سے 7 قسم کے لوگ ہیں، میں حدیث کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ ہم بھی اس کو سن کر کم از کم اگر 7 میں نہیں تو ان میں سے ایک گروہ میں اپنے آپ کو شامل کر لیں، کیونکہ یہی ہماری کامیابی ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو وہ 7 لوگ کون سے ہیں، 7 آدمیوں کا وہ گروہ کون سا ہے، 7 گروہ کون سے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ نفر، 7 آدمی ہوں گے یظلھم اللہ فی ظلہ، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ہوگا اللہ کے خاص سائے سے، لا ظل الا ظلہ، اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوا اللہ تعالیٰ کے سائے کے۔ یہ تو وہی جس کی پہلے میں نے تشریح آپ کے سامنے پیش کر دی، وہی الفاظ ہیں، ان کا وہی مفہوم ہے کہ اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن پر اللہ کا فضل ہوگا اور ان پر بھی اللہ کا سایہ ہوگا۔ سورج سوا نیزے میں ہونے کے باوجود انہیں سورج کی گرمی نہیں لگے گی، وہ سورج کی تپش سے، گرمی سے آزاد ہوں گے۔ اب وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ترتیب سے بیان کیا میں اسی ترتیب سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ تو وقت کے مطابق اگر ہو سکا تو سب پر، ورنہ پہلے 2 3 4 جن کو پہلے 2 3 درجے دیے گئے ہیں ان میں ایک ایک کی حدیث بھی پیش کروں گا ان کی عظمت کے لحاظ سے۔ تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گروہ بیان کیا، فرمایا امام عادل،
عادل امام ہو۔ اب امام جو ہماری اصطلاح ہے نا، ہم اصطلاح میں امام اس کو کہتے ہیں جو صرف نماز پڑھانے والا ہو، ہمارے نزدیک امام وہ ہوتا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ میں امام ہی بندوں کا ہر معاملے میں پیشوا ہوتا ہے۔ امام ہونا ہی وہ چاہیے کہ جسے نماز پڑھانی آتی ہو، جسے عیدیں قائم کرنی آتی ہوں، حدود قائم کرنے، جو شریعت کا پابند ہو اور شریعت کو جانتا ہو، وہ امام ہوتا ہے۔ تو اس میں حاکم بھی داخل ہے، اصل تو یہ حاکم کے معنی میں ہی آتا ہے۔ تو ہر بندہ اپنے گھر کے لحاظ سے حاکم ہوتا ہے، ہر بندہ جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں اس لحاظ سے وہ امام ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلا گروہ بیان کیا نا، کہ جس گروہ کو اس دن سایہ نصیب ہوگا وہ گروہ ہوگا جو عادل ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا امام بنایا ہے، اپنی رعیت کے ساتھ وہ عدل سے کام لے گا۔ اگر عدل سے کام نہیں لے گا تو وہ اللہ کے سائے میں نہیں آ سکتا۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہے امام عادل کے لیے اور ہر بندے کے لیے، ہم میں سے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ تو جو جتنا بڑا نگہبان ہوگا نا، مثلا ایک ملک کا اگر حاکم ہے تو اس سے پورے ملک کے بارے میں سوال ہوگا، ایک گھرانے کا سربراہ ہے تو اس سے گھرانے کے بارے میں سوال ہوگا، ایک اگر کسی ادارے کا سربراہ ہے تو اس سے ادارے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر وہ ان سے عدل نہیں کرے گا تو کبھی بھی قیامت والے دن اسے اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا درجہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امام عادل۔ آپ نے جب 7 گروہ بیان کرنے شروع کیے تو پہلا گروہ ہی فرمایا امام عادل، وہ امام جو عدل کرنے والا ہوگا۔ اس نے زندگی اب دیکھیں انسان بتقاضۂ بشریت اپنی زندگی کے اندر غلطیاں کر سکتا ہے، لیکن حتی الوسع اپنی طاقت کے مطابق شریعت مطہرہ کے مطابق اگر وہ عدل کرے نا تو اس کو امام عادل کہا جاتا ہے۔ اور یہ عدل گھر سے لے کر شروع ہوتا ہے۔ اگر ایک باپ ہے تو اس نے اپنے اولاد کے درمیان عدل رکھنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نا، ایک صحابی آیا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لائے، میں اپنے اس بیٹے کو یہ باغ ہبہ کر رہا ہوں اور آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پوچھا کیا تیرے کوئی اور بھی بیٹے ہیں؟ اس نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بھی بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا ان کے لیے بھی اتنا ہبہ کیا جتنا اسے دے رہا ہے؟ عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اس کو دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا میں ظلم کے معاملے میں کبھی گواہ نہیں بنتا۔ تو یہ ایک حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عدل تو ہر لحاظ سے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو امام عادل کہا گیا یہ ہماری زندگی سے شروع ہوتا ہے۔ ہم صرف اوپر دیکھتے رہیں، اپنے آپ کو نہ جانچیں، اپنے آپ کو عدل کے معاملے میں پیچھے ہٹا کے رکھیں، تو پھر ہمارے لیے بھی وہی حکم ہوگا جو ایک بڑے امام کے لیے حکم ہوگا۔ تو پہلا حضور علیہ السلام، پھر حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قوام الدنیا باربعۃ اشیاء، دنیا کے اندر بگاڑ نہیں پیدا ہوتا اگر 4 چیزیں اپنی جگہ پہ صحیح رہیں۔ قوام الدنیا باربعۃ اشیاء، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، 4 چیزوں سے دنیا قائم رہتی ہے۔ دنیا کے اندر عدل رہتا ہے، دنیا بالکل اپنے اصلی حالت میں رہتی ہے، اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا اگر یہ 4 چیزیں دنیا کے اندر پائی جائیں۔ تو 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے اولها بعلم العلماء، سب سے پہلے عالم اگر اپنے علم سے صحیح رہنمائی کرے نا، علماء کے علم سے اگر وہ اپنے علم پہ عدل کرے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لائے، تو دنیا قائم رہتی ہے۔ پہلے درجے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعلم العلماء، علماء کے علم کے ذریعے، والثانی بعدل الامور۔ اب جب وہ دوسری چیز آ گئی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے اندر بھی ہے کہ امام عادل، عدل امور کے لحاظ سے امور میں عدل ہونا چاہیے، دنیا کے معاملات میں عمل ہونا چاہیے، شریعت کے معاملات میں عدل ہونا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر عدل ہونا چاہیے، اپنے چلنے پھرنے میں عدل ہونا چاہیے، قول و فعل میں عدل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے اگر اس چیز پر بندہ قائم رہے نا تو دنیا کی قوام ہو جاتا ہے، دنیا مضبوط رہتی ہے۔
دنیا میں کبھی بگاڑ نہیں آتا۔ پھر تیسری چیز والثالث سخاوۃ الاغنیاء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جن کو اللہ نے غنایت دی ہے نا، مال دیا ہے، جب تک وہ سخاوت کرتے رہیں گے تب تک بھی دنیا کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ پھر چوتھی چیز والرابع بدعاء الفقراء، فقراء اگر لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے تو تب بھی دنیا کے اندر بگاڑ نہیں پیدا ہوگا۔ یہ چار چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، قوام الاشیاء، قوام الدنیا باربعۃ اشیاء۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دنیا کی مضبوطی، دنیا کا قائم رہنا، دنیا کے اندر فساد نہ ہونا، بگاڑ نہ ہونا، چار چیزوں کے لحاظ سے ہے۔ اور چار چیزوں میں پہلے درجے پہ ہے علماء کا علم، دوسرے درجے پہ ہے امور کا عدل، تیسرے درجے پہ ہے اغنیاء کی سخاوت، چوتھے درجے پہ ہے فقراء کی دعا۔ تو یہ پہلا وہ مقام ہے، وہ گروہ ہے جس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امام عادل ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعیت اختیار دی ہے، تو اس رعیت میں وہ عدل کے ساتھ اپنے امور کو، معاملات کو چلائے، تو قیامت والے دن اسے صلہ یہ ملے گا کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں رکھیں گے۔ دوسرا گروہ وشباب نشأ فی عباد اللہ تعالی، بہت بڑا پیغام میں اس حدیث کے حوالے سے آج دینا چاہتا ہوں۔ وشباب النشا، ہوتا کیا ہے کہ بندے کے پاس جب تک طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نگلیکٹ کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری زندگی میں اسی طرح رہوں گا، لیکن جب بڑھاپے میں بندہ جاتا ہے، اعضاء مزمحل ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں، ورنہ بہت سے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو اتنے بدبخت ہوتے ہیں اس صورت میں بھی وہ عبادت کی طرف نہیں آتے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ 7 وہ آدمی ہوں گے کہ جو اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوں گے، اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے کا۔ تو اس میں پہلا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، امام عادل۔ دوسرا آپ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وشباب نشأ فی عباد اللہ تعالی، وہ جوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری۔ یعنی بڑھاپے میں تو بندہ عبادت کرتا ہی کرتا ہے، وہ تو ویسے بھی 40 سال زندگی کے بعد تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہوتی ہے وہ بونس ہوتی ہے، اس وقت تو اس کی توبہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تو لوگ عبادت کرنے کے لیے آتے ہی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ وشباب نشأ فی عباد اللہ تعالی، وہ جوان جس کی ساری جوانی ہی اللہ کی عبادت میں گزری ہوتی ہے، وہ جوان اس دن جب میدان محشر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی رب کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ کیونکہ جوانی، دیکھیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک جوان کی 1 رکعت پڑھنی، جوانی کی حالت میں 1 رکعت ادا کرنا، بڑھاپے میں 10 رکعت پڑھنے کے برابر ہوتا ہے۔ بندہ بڑھاپے میں جا کر 10 رکعت نماز پڑھے، نوافل پڑھے، فرائض پڑھے، اسے 10 رکعت کا جو ثواب ملتا ہے، جوانی کے اندر جوان بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے 1 رکعت پڑھے تو اس کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بڑھاپے میں تو سارے توبہ کرتے ہی رہتے ہیں، ویسے اللہ کی بارگاہ میں تو توبہ ہر وقت قبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پسند بھی ہے، لیکن ایک ہے بڑھاپے میں توبہ کرنا اور ایک ہے جوانی میں توبہ کرنا۔ جوانی کی توبہ اور بڑھاپے کی توبہ میں فرق کیا ہے حدیث کے حوالے سے دیکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے دوسرا گروہ ہی وہ بیان کیا ہے کہ وہ شباب نشأ فی عباد اللہ تعالی، یہ دوسرا گروہ ہے، وہ جوان لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ اس وقت جب ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی وہ مساجد کا رخ کیا کرتے تھے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلایا کرتے تھے، تو ان کو جو مقام و مرتبہ ملے گا نا میدان محشر میں کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا تو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، ان پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں جو حدیث کے حوالے سے ہمیں اس کا ایک اور ذرا تھوڑی سی تفصیل فضیلت میں آپ کے گوش گزار کر دوں نا کہ جوانی میں توبہ کرنے اور بڑھاپے میں توبہ کرنے عبادت کے لحاظ سے تو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی نا کہ بندہ بوڑھا ہو کر اگر 10 رکعت نماز پڑھے تو جوان بندہ جوانی میں 1 رکعت پڑھے تو اس کی 10 رکعت کے برابر اللہ اسے ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب یہاں ذرا توبہ کے لحاظ سے
یہ ایک روایت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بوڑھا توبہ کرتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اپنے بندے کی توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی جائے. لیکن اسی کے مقابلے میں جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے نا گناہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں، جوانی کی حالت میں توبہ کرتا ہے، تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ سے صرف خوش نہیں ہوتے کہ اس کی توبہ قبول کر کے خوش ہوتے ہیں، وہ تو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کی، ہر بندے کی توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. لیکن اس کی توبہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جب جوان بچہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں اس کی توبہ سے کہ 40 دن تک پوری روئے زمین میں جتنے بھی ایمان کی حالت میں دفن ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب اٹھا لیتے ہیں. اب کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے جوانی کی عبادت کا، جوانی کی توبہ کا. کیونکہ مشکل ہوتا ہے نا، میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کی کہ جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہم دیکھیں جوان ساری نمازوں میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن کتنے آتے ہیں؟ ہم اپنی مساجد کے لحاظ سے دیکھ لیں، کیونکہ اس وقت شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، اسی لیے اس عبادت کی فضیلت بھی زیادہ بیان کی گئی ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَشَبَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ جوان جس کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جوانی گزرتی ہے، وہ بھی اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوا اللہ کے سائے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں گے. جب وہ قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں آئے گا اسے کوئی مشکل نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی، شامل حال ہوگی. تو یہ دوسرا گروہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. اب تیسرا گروہ، چونکہ میں نے 7 گروہ بیان کرنے ہیں تو ابھی میں نے 2 گروہ بیان کیجئے. تیسرا گروہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. اب اس میں جوان اور بوڑھا ہر کوئی شامل ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا وَرَجُلٌ مرد قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. وہ یوں سمجھیں کہ مسجد کا کیڑا ہے، مسجد میں آتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر میں جاتا ہے، لیکن دل اس کا مسجد کی طرف ہے کہ ابھی اذان ہوگی میں دوبارہ مسجد میں جاؤں گا. تو یہ وہ گروہ ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ بھی قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا. اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوا اللہ کی رحمت کے سائے کے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا. تو یہ بندہ بھی جس کا دل معلق، دیکھیں میں مومن تو ہم سارے ہیں اللہ کے فضل سے، ہم کسی کے بارے میں کفر کا گمان نہیں کرتے جب تک کوئی واضح ہمیں اس میں سے علامات نہ ملے. لیکن کسی کے ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے اللہ کے فضل سے، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اندر ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے نا. اوپر سے کوئی حالت ایمان والی بات اندر منافقت ہو تو ہمیں اس کا تو کوئی پتہ نہیں. لیکن ایک علامت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ جب کسی کے اندر وہ علامت دیکھو تو یقینی طور پر اس کے مومن ہونے کی گواہی دو. ایک علامت جس کے دل کے اندر، جس کے اندر وہ علامت دیکھو تو یقین سے کہو کہ یہ مومن ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ آپ نے فرمایا جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، جو مسجد کی خبر گیری کرتا ہو، جو مسجد میں آتا ہو، مسجد میں صفائی کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، ہر وقت اس کا مسجد کے ساتھ دل معلق ہو. اس کے ایمان کی یقینی طور پر گواہی دو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے صحابہ کو اس کی وجہ بھی بتائی. فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ مساجد میں آتے وہی ہیں، تعمیر وہی کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والا نہ ہو اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ آئے گا بھی تو اس طریقے سے جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والا ہو اس کا تو مسجد سے یوں تعلق ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری اب مسجدیں کہ ہم ان کو مسجدیں سمجھتے ہیں نا، آنا بیٹھنا، اس میں وقت گزارنا، بس ایک عرف کے لحاظ سے ہم نے اس کو ایک مذاق سمجھ لیا ہے.
یا زیادہ سے زیادہ اتنا فرض سمجھ لیا ہے کہ مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھ کے واپس آ جائیں گے، چند منٹ مسجد میں گزاریں گے، جبکہ یہ مسجدیں جس جگہ پہ بھی ہوتی ہیں نا، یہ زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتی ہیں، ہم انہیں صرف زمین کا ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں سے گزرنے لگو۔ اب یہ صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغات سے گزرو فرتہو، تو فرمایا یوں ہی نہ گزر کے چلے جانا بلکہ میوے کھا کے جایا کرو۔ اب دو باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جنت کے باغات اور میوے کھانا۔ تو صحابہ اکرام کے دل میں یہ بات کہی کہ جنت کے باغات تو جنت میں ہے، دنیا کے اندر کہاں جنت کے باغات، ہمیں تو یہاں کوئی باغات جنت کے نظر نہیں آتے۔ تو انہوں نے عرض کی نا ہمارے ریاض الجنہ حدیث کے الفاظ ہیں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو فرما رہے ہیں کہ جنت کے باغات، تو ہمارے ریاض الجنہ جنت کے باغات کون سے ہیں؟ وہ تو جنت میں نہیں ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المساجد، جنت کے باغات دنیا کے اندر بھی ہیں۔ تمہیں اگر علم نہیں ہے تو میں اللہ کا رسول تمہیں اسی لیے تو بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا المساجد، جس جگہ پہ بھی زمین پہ مسجد ہے نا، چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، چاہے وہ اچھی بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی ہوئی، اگر وہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو گئی ہے، مسجد اسے بنا دیا گیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت کا باغ ہے۔ اس کو ویسے ہی نہ سمجھنا، وہ جنت کا باغ ہے، اس کو زمین کا ایک ٹکڑا نہ سمجھنا۔ المساجد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب یہ بتا چکے نا، تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے تو فرمایا کہ میوے بھی کھا کے جایا کرو، تو مسجدوں میں تو میوے ہوتے ہی نہیں ہیں، مسجدوں میں تو کوئی پودے ہی نہیں ہوتے، تو میوے ہم کہاں سے کھائیں؟ اب یہ عقلی تقاضا تھا نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کی گئی کہ پھر میوے کون سے ہیں؟ باغات تو سمجھ آ گئی کہ جنت کے باغات دنیا کے اندر مساجد ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میوے کھا کے جایا کرو، تو میوے کون سے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا نا مسجد سے گزرنا بھی ہو نا تو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جایا کرو، یہ جنت کے میوے ہیں۔ اس طرح نہ گزر جایا کرو، جنت کے میوے کم از کم کھا کے جایا کرو۔ باقی جو بیٹھ کر عبادت کرو گے تو جتنی زیادہ عبادت کرو گے اتنے زیادہ تمہیں جنت کے میوے مل رہے ہوں گے۔ یہ جنت، اسی لیے یہ تیسری جگہ جس میں تیسرا گروہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ مرد جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے نا، یہ وہ گروہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے، ان کے لیے بھی قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے علاوہ، تو اللہ انہیں قیامت والے دن اپنے سائے میں رکھے گا۔ 7 قسم کے لوگوں کی چونکہ حدیث کی ابتدا میں تھی، اب وقت ہو گیا ہے، 3 کی تو میں نے آپ کے سامنے تفسیر بیان کی ایک حدیث کے حوالے سے، لیکن باقی 4 بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ تو یاد رہے کہ ہمیں بھی اس گروہ میں سے کسی ایک میں شامل ہونا ہے۔ زندگی کے اندر یہ کوشش کرنی ہے کہ سارے گروہ میں شامل ہو جائیں، لیکن اگر نہیں تو کم از کم ایک میں ضرور ہو۔ ہماری زندگی بھی اس طریقے سے گزرے کہ ہم ان 7 میں سے ایک گروہ میں آ جائیں، تاکہ اس دن جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا اللہ ہمیں بھی اپنے سائے میں رکھے۔ تو میں پھر دوبارہ تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں، جو لوگ ابھی آئے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 7 گروہ ایسے ہیں کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت والے دن سوائے اللہ کے سائے کے، تو وہ 7 لوگ 7 گروہ اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام عادل، عادل امام، اس کی تفسیر میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اب وقت نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وشباب نشا فی عبادۃ اللہ تعالی، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کے عبادت میں گزری۔ تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ مرد جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، مسجد کے ساتھ اس کی محبت ہے، وہ بھی اس دن اللہ کے سائے میں ہوگا۔ چوتھا ورجلان تحابا فی اللہ، یہ ہمارے اندر مفقود ہے، اگرچہ یہ آسان ہے، لیکن آج ہم محبت کرتے ہیں تو برادریوں کی بنا پر، پارٹیوں کی بنا پر، جبکہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا یہ پیغام ہے کہ ورجلان، وہ 2 مرد تحابا فی اللہ، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول ہی ان کا معیار ہے۔ کسی سے محبت کرتے ہیں تو برادری، پیسے، اس چیز سے نہیں، قبیلے کے لحاظ سے نہیں، وہ محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لحاظ سے۔ اجتماع علیہ،
اگر ملتے بھی ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، افترقا علیہ، اگر آپس سے جدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لحاظ سے۔ تو یہ وہ مرد ہوں گے کہ یہ بھی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ دَعَتُ امرأۃ ذات عصب ومنصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، پانچویں قسم کا وہ مرد ہے کہ جس کو ایک عصب و نصب والی، خوبصورتی والی، جمال والی عورت گناہ کی دعوت دے تو وہ جواب میں کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ بھی قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پھر چھٹی حضور علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا يَعْلَمُ شِمَالَةً مَا يُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ مرد جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ دایاں ہاتھ دیتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا، اتنا چھپا کے صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ وہ مرد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اور ساتویں اور آخری گروہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے وہ فرمایا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ آدمی جو لوگوں کے سامنے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہی رہتا ہے، مجمع میں تو ہوتا ہی رہتا ہے، محفلوں میں تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن مرد علیحدہ ہونا، اکیلا ہو تو اللہ کا ذکر کرے، اور اس طرح اللہ کا ذکر کرے کہ ففاضت عینا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، بس ایک قطرہ بھی نکل آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ایک قطرہ اتنا پسند ہے کہ اس کے گناہوں پہ معافی کی قلم پھر جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اکیلے میں، جب اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تاکہ ریا کا شبہ درمیان سے نکل جائے۔ اسی لیے حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، علیحدہ ہو کر کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرے، ففاضت عینا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یہ بندہ بھی میدان محشر میں اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوا اللہ کی رحمت کے سائے کے، یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ یہ وہ 7 گروہ تھے جو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بیان کیے۔ اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔